بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایام فاطمیہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آج کی اس دوسری قسط میں ہم گزشتہ سے پیوستہ انشاءاللہ فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کریں گے۔ آپ نے پہلی قسط کو ملاحظہ حتماً کیا ہوگا، چونکہ آج کی جو ہماری یہ قسط ہے وہ اسی سے مربوط ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ ایک فضیلت کہ جو قطعی اور یقینی ہے اور جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، فاطمہ بدعۃ منی، اور اس کے ذیل میں جو بیانات ہیں، جو اقوال ہیں علماء اہل سنت کے، ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ ایک اور فضیلت کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، اور علماء اہل سنت نے کسی نے بھی اس کی صحت کا انکار نہیں کیا۔ یہ فضائل جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں مقدمتاً، یہ اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں چونکہ ہم نے آگے چل کر جو استدلالات قائم کرنے ہیں وہ انہی فضائل کی بنیاد پر کرنے ہیں، تو حتماً آپ نے ان فضائل کو اپنے اذہان میں رکھنا ہے، اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس قدر فضائل جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اقوال ہیں علماء کے کہ حضرت زہرا سے محبت واجب شرعی ہے، اور حضرت زہرا کو اذیت پہنچانا رسول اللہ کو اذیت پہنچانے کے مترادف ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ تاریخ میں کیا ایسے حوادثات و واقعات رونما ہوئے رسول اللہ کے بعد، جن اصحاب کی عدالت اور جن اصحاب کا یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، انہوں نے حضرت زہرا کے ساتھ کیا وہی رویہ اپنایا، کیا رسول اللہ کے ان فرامین کا پاس رکھا یا نہیں رکھا۔ اس لیے یہ فضائل جو ہیں نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک فضیلت کے جو حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین، ملاحظہ کریں المستدرک علی الصحیحین، اس میں جب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 175، روایت کس سے ہے؟ حضرت عائشہ سے۔ جناب عائشہ کیا بیان کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ما رأیت احدا کان اصدق لہجہ منہا الا ان یکون الذی ولدہا۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ کا ذکر ہوا تو کہا کہ میں نے حضرت زہرا سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا، یعنی حضرت زہرا سے سچا اور کوئی نہیں ہے۔ کون اطلاق کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ۔ ذہن میں رکھنا ہے یہ جو حضرت عائشہ کا قول ہے کہ حضرت زہرا سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے بعد اس روایت کے سند کے حوالے سے کیا کہا؟ ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ، کہ یہ حدیث کیا ہے؟ اس کی سند شرط مسلم کی بنیاد پر درست ہے۔ نیچے چلیں، نیچے دیکھیں، قال فی التلخیص، اور ذہبی نے بھی اس کو کیا قرار دیا ہے؟ بالکل صحیح سند قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اس روایت کو ہم ایک اور کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ کریں، کتاب کی المطالب العالیہ، ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، اور اس کو سعد شسری کے جو ایک سلفی محقق ہے، اس نے اس کی سند کے بارے میں کیا حکم لگایا؟ ملاحظہ کریں۔ اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد ملاحظہ کریں، ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہ، کہ رسول اللہ کے بعد حضرت زہرا سب سے سچی خاتون ہے۔ آگے والی بات ملاحظہ فرمائیں، عائشہ کیا کہتی ہیں؟ وَقَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، کہ حضرت عائشہ اور حضرت زہرا کے درمیان کوئی معاملہ تھا۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ سلھا فإنها لا تقذب۔ حضرت عائشہ رسول اللہ کے درمیان ایک معاملہ ہوا، تو حضرت عائشہ رسول اللہ سے کہتی ہیں کہ فاطمہ سے پوچھو، سلھا فإنها لا تقذب، فاطمہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، یعنی حضرت زہرا کی صداقت پر خود مہر ثبت کر رہی ہیں حضرت عائشہ۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم وہ بیان کریں گے کہ حضرت زہرا کے قول کو اور ان کی سچائی کو کس انداز سے رد کیا گیا۔ آگے چل کے اس کی سند کے بارے میں ملاحظہ کریں، درجتہ صحیح بہذا الاسناد واللہ اعلم۔ اس روایت کی سند کے بارے میں سعد شسری کیا کہتا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت زہرا سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ روایت ملاحظہ کریں المعجم الاوسط طبرانی کی کتاب، جب ہم المعجم الاوسط میں چلتے ہیں، اس کی الجزء الثالث تیسری جلد، تو وہاں پر یہی روایت ہے لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ وہ الفاظ ملاحظہ فرمائیں، قالت عائشہ، عائشہ کیا کہتی ہیں؟ ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہ، عائشہ کہتی ہے کہ حضرت رسول اللہ کے علاوہ حضرت فاطمہ سب سے افضل ہے، یعنی وہاں پر حضرت زہرا کی صداقت کا حضرت عائشہ نے اعتراف کیا، یہاں پر حضرت زہرا کی افضلیت کا۔ پھر وہی آگے بات ہے، وَقَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، ان کے درمیان کوئی معاملہ تھا، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلْهَا فَإِنَّهَا لَا تَقْذِبُ، کہ فاطمہ سے پوچھو، فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی، یا یہاں پر افضل کے الفاظ آئے ہیں۔ پھر ہم جب چلتے ہیں
यही रिवायत उसके बाद नकल होती है अल-इसाबा, मुलाहिज़ा करें अल-इसाबा इब्न हजर अस्कलानी की फ़ी तमीज़ सहाबा। जब हम इसमें चलते हैं अल-जुज़्उर-राबि अशर, इसकी 14वीं जिल्द में, तो वहाँ पर इब्न हजर अस्कलानी इस रिवायत के बारे में क्या नकल करता है, अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाए। क़ालत आयशा मा रअयतु क़त्तु अहदन अफ़ज़ल मिन फ़ातिमा गैर अबिहा, कि हत्मन यकीनन हज़रत ज़हरा जो हैं वो अफ़ज़ल हैं सबसे अपने वालिद के अलावा। उसके बाद वसनदहु सही अला शर्त शेखैन इला अम्रिन, और इस रिवायत की सनद के बारे में भी क्या कहा इब्न हजर अस्कलानी ने कि इस रिवायत की सनद बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर यह चीज़ वाज़ेह हो गई कि हज़रत ज़हरा जो हैं वो उलमाए अहले सुन्नत ने कहा कि हज़रत ज़हरा क्या हैं, अफ़ज़ल हैं, यानी अफ़ज़ल मखलूक़ात हैं। उसके बाद जलालुद्दीन स्यूती की यह इबारत मुलाहिज़ा फरमाएं। जलालुद्दीन स्यूती की किताब है अल-हावी लिल-फ़तावी अल-जुज़्उ-उस-सानी, इसकी दूसरी जिल्द में जब हम चलते हैं तो यहाँ पर एक बेहतरीन जुमला नकल किया है। वो क्या, ये मुलाहिज़ा करें, फ़ातिमा बदअतु मिन्नी, यानी रिवायत का जो इस्तदलालात का महवर है और जिसकी बिना पर उलमाए अहले सुन्नत ने इस्तदलालात कायम किए हैं वो क्या है, फ़ातिमा बदअतु मिन्नी, जिसके मुतालिक हम पहली किस्त में वज़ाहत कर चुके हैं। क़ाला मालिक, इमाम मालिक जो मालिकियों के इमाम हैं, आइम्मा अरबा में से एक शख्सियत है, वो क्या कहते हैं, क़ाला मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ला उफ़द्दिलु अला बदअतिन मिनन नबी अहदन, इमाम मालिक कहते हैं कि मैं किसी को बदअत नबी पर फजीलत नहीं देता, यानी मैं हज़रत ज़हरा के ऊपर किसी एक को भी फजीलत नहीं देता। यानी इस रिवायत से हज़रत ज़हरा की अफजलियत साबित होती है जिसका इनकार नहीं कर सकते, यानी जज़मन यकीनन रिवायात जो आपके सामने बयान की और उन रवायात से जो उनकी दलालत के ऊपर बहस की है, इनके ख़ुद उलमा और मुहद्दिसीन ने वो क्या कि हज़रत ज़हरा अफज़ल मखलूक़ात हैं। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो जनाब रमली की किताब है अल-फ़तावा, इसमें जब हम चलते हैं तो मुलाहिज़ा फरमाएं इमाम मालिक के कौल को इन्होंने भी नकल किया है। क़ाल अल-इमाम मालिक व गैरुहु ला उफ़द्दिलु अला बदअतिन मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदन, के हज़रत ज़हरा पर मैं किसी एक को भी फजीलत नहीं देता। अगर यही अल्फाज अगर आज हमारे जैसा कोई शिया बयान कर दे तो एक ढिंडोरा पीटती हैं कि आप इनकी शान में गुलूफ़ करते हैं, आप हज़रत ज़हरा इमाम अली की शान में गुलूफ़ करते हैं। आपके इमाम मालिक और आपके ही उलमा इन अक़वाल को नकल कर रहे हैं, जज़मन नकल कर रहे हैं और कोई इसके ऊपर इश्काल नहीं कर रहे कि हज़रत ज़हरा सबसे अफजल है। अलबत्ता ये जहन में रहे कि ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जो हज़रत ज़हरा की अफजलियत की बहस कर रहे हैं ये अहले सुन्नत के मबना के मुताबिक, अहले सुन्नत के मुताबिक है। हमारे नज़दीक, अहले तशय्यो के नज़दीक बाद अज़ पैगम्बर हज़रत अली सबसे अफजल है, उसके बाद हज़रत ज़हरा। ये हम फ़कत उलमाए अहले सुन्नत की जो है वो एक नज़र जो उनके उलमा ने बयान की है वो आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जनाब सुहेली जो हैं वो अपनी किताब में क्या नकल करते हैं। अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा करें, किताब है अर्रौदुल उनूफ़ अल-जुज़्उ-उस-सानी। इसमें जब हम चलते हैं तो इसमें हम देखते हैं क्या जनाब सुहेली क्या नकल करते हैं। इबारत को मुलाहिज़ा फरमाएं। वो कहते हैं कि ज़िक्र कर रहे हैं अबू बकर इब्ने दाऊद ज़हरी का जो नज़रिया है वो बयान करते हैं यहाँ पर कि जो कि फ़ुक़हाए अहले सुन्नत में से हैं। काला इन फ़ातिमा बदअतु मिन्नी फ़ला अअदिलु बिबदअतिन मिन रसूलिल्लाह अहदन। पहले उनका अबू बकर बिन दाऊद ज़हरी का कौल नकल करते हैं कि फ़ातिमा बदअतु रसूल हैं और कोई एक भी बदअत रसूल के ऊपर तरजीह नहीं रखता। यानी यहाँ पर भी हज़रत ज़हरा की अफजलियत का इतराफ़ किया जा रहा है। उसके बाद जनाब सुहेली जो हैं वो इस नज़रिए के बारे में क्या कहते हैं, वहाज़ा इस्तिक़राउन हसनुन, ये जो इन्होंने बात की है ये बेहतरीन बात है और बड़ी अच्छी बात की है और ख़ुद तायीद कर रही हैं इस कौल की। तो यहाँ तक भी हज़रत ज़हरा की अफजलियत हमने आपकी खिदमत में बयान की। इसके बाद नाज़रीन अगली किताब अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं, इमाम जलालुद्दीन स्यूती की अन-नमूज़ुज अन-नबीब फ़ी ख़साइसिल हबीब। जलालुद्दीन स्यूती यहाँ पर कौल नकल करते हैं, ये अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन मुलाहिज़ा करें। वज़करल इमाम अलमुद्दीन अल-अराकी, वो क्या कहते हैं कि अन्ना फ़ातिमा व अख़ाहा इब्राहीम अफ़ज़लु मिनल खुलफ़ाइल अर्बआ बिइत्तिफ़ाक़। जनाब अलमुद्दीन अराकी कहते हैं कि फ़ातिमा और उनके भाई इब्राहीम खुलफ़ाए अर्बआ से भी अफजल हैं बिइत्तिफ़ाक़, यानी तमाम उलमाए अहले सुन्नत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि हज़रत ज़हरा खुलफ़ा पर अफजलियत रखती हैं। उसके बाद आखिरी किताब अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं,
فیض القدیر جناب مناوی کی کتاب، اس میں جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پر کیا استدلال کیا ہے، اسی روایت فاطمہ بضعۃ منی کے ذیل میں جب آتے ہیں تو کیا بیان کرتے ہیں کہ استدل بہ السہیلی، کہ جناب سہیلی نے ایک استدلال قائم کیا ہے کہ علی ان من سبھا کفر، کہ جو حضرت زہرا پر سب و شتم کرے اس نے کفر کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کو غضبناک کر رہا ہے، وہ انہا حضرت فاطمہ کیا ہے، افضل من الشیخین، شیخین سے یعنی ابو بکر و عمر سے حضرت زہرا کیا ہیں، افضل ہیں۔ سہیلی آپ کے محدثین میں سے ایک بہت بڑی شخصیت اس چیز کا اعتراف کر رہی ہے کہ حضرت زہرا شیخین سے افضل ہیں۔ اگر آج کوئی شیعہ یہ بات کر دے تو اس پر آپ توہین کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں کہ جی توہین کر دی شیخین کی۔ یہ آپ کے اپنے علماء نے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، امام مالک ہو گئے، علم الدین عراقی ہو گئے، اس کے بعد جناب سہیلی ہو گئے، وہ حضرت زہرا کی افضلیت کا اعتراف کر رہے ہیں، کس کے ذیل میں؟ فاطمہ بضعۃ منی۔ اس کے بعد قال ابن حجر کہتا ہے وفیہ نظر، ابن حجر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے، کیل و کال کیا انہوں نے۔ اس کے بعد سمہودی صاحب کیا کہتے ہیں، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْلَادَهَا بَضْعَةٌ مِّنْهَا فَيَكُونُونَ بِوَاسِطَتِهَا بَضْعَةٌ مِّنْهُ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زہرا کی جو اولاد ہے وہ چونکہ واسطہ کے ذریعے، چونکہ حضرت زہرا بضع ہیں، ٹکڑا ہے کس کا؟ رسول اللہ کا، اور حضرت زہرا کی اولاد بضع ہیں، ٹکڑا ہے کس کا؟ حضرت زہرا کا۔ تو جو آثار حضرت زہرا پر مترتب ہوں گے افضلیت کے حوالے سے اور دیگر جو ہم نے معاملات آپ کی خدمت پیش کیے، وہ حضرت زہرا کی اولاد پر بھی مترتب ہوں گے۔ یعنی یہ استدلال کس نے کیا ہے؟ سمہودی نے۔ تو ناظرین یہاں تک ہم نے واضح کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے۔ خود علماء اہل سنت کے نزدیک حضرت زہرا کی افضلیت جو ہے وہ تمام مخلوقات پر حتیٰ شیخین پر بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد حضرت زہرا کو اذیت پہنچانا وہ حرام ہے، اور حضرت زہرا بقول جناب عائشہ کے سب سے سچی خاتون ہیں اس مخلوقات میں۔ تو انشاءاللہ اگلی اقساط میں ہم اپنے اس استدلال کو بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ایک اہم بحث میں وارد ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد۔